الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پھر سے استقبال ہے دین اور دنیا ریمائنڈر میں، اور آج انشاءاللہ ایک اہم موضوع ہے جو لوگ اس سے غافل ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دین اسلام کے اندر کچھ امور اور ہدایات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش کیے ہیں، مگر دنیا والے اس کو نہیں سمجھنے کی بنا پر اپنی زندگی میں بہت سے مغالطوں کے طرف شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو زندگی میں اور دنیا میں لے آیا ہے، کس لیے؟ یہاں پر ایک ایگزام حال ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اللہ ہے جس نے زندگی موت مقرر کیا، اس کے بیچ کیا ہے؟ ابتلا، آزمائش رہیں گی۔ تو ایگزام حال میں کبھی ہارڈ کوسچن آتا، کبھی آسان کوسچن آتا، اور انسان کو صرف وقتیہ طور سے ایگزام دکھے تک اس کو ٹینشن رہتا ہے کہ کیسا آنسر دوں، نکلنے کے بعد بس ختم ہو گئی بات۔ یہاں پر آپ کی اور ہماری زندگی میں، دنیا میں یہ چیز موجود ہے کہ آزمائش آپ کی اور ہماری ہوتے رہتی ہے، اور یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ پہلی آیت سورہ ملک میں تو آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، دوسری آیت جو سورہ کہف میں آپ اور ہم لگاتار پڑھتے رہتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین کے اندر ساری چیزوں کو زینت بخشے ہیں، کھانوں میں سے، پینے میں سے، پہننے میں سے، گاڑیاں، گھراں، فارم ہاؤسز، مختلف چیزوں کو، مگر کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم اس لیے اس چیزوں کو ان کے سامنے پیش رکھیں تاکہ ان کا امتحان اور ایگزام لیا جائے کہ کون اچھا عمل کر کے آئے گا۔ اب اچھے عمل کی پہچان کیا ہے؟ اچھا عمل وہ نہیں ہے جو لوگ اس کے لیے تھالیاں بجا کر آپ کی تعریف کریں گے، اچھا عمل وہ نہیں ہے جو زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ حق کی پہچان جو سب سے بڑی غلطی لوگ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، نہیں، غلط بات ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی اس معاملے کے اندر آیاتیں قرآن کے ٹکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرمائے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین کے زیادہ لوگ کے پیچھے آپ جائیں گے ان کی باتوں کے طرف، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ میجورٹی کا حال ہے۔ پھر دوسری حدیث اس کی تاکید کرتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے یا آدم اخرج بعث الجنت من بعث النار، جہنم اور جنت کی پرسنٹ الگ کرو، تعداد، یہ آپ کی اولاد ہے، آدم کی اولاد۔ تو آدم علیہ السلام کو وہ عدد معلوم نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا رب وکم بعث الجنت من بعث النار، جنت اور جہنم کی تعداد کس طرح بانٹے جاتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 999 جہنم میں، ایک جنت میں، یعنی 1000 میں ایک حق پہ رہے گا، 999 غلط پہ رہیں گے۔ اس کا مطلب کہ آپ کے ماحول کے آس پاس کے لوگوں میں 999 سے بچنا ہے، ایک جو حق پہ ہے اس کو تلاش کر کے اس کو سنبھال کر لے کر چلنا ہے، کیونکہ نیک لوگ، سچے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اب اس میں پتہ چل گیا کہ باطل ہے یہ قانون کہ پوری دنیا کری تو وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے، لوگ پوری دنیا ایسا کرتے آئے بچپن سے تو یہ صحیح ہے، یہ غلط تصور ہے، کیونکہ بچپن سے جو آپ کرتے آئے یا ہم کرتے آئے وہ دین نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر مہر نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو یا قرآن کی بات تصدیق نہیں کرتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا دنیاوی ایک مثال بھی دیتا ہوں کیونکہ ہمارا پروگرام دین اور دنیا ہے۔ اگر آپ کا ایک مقام پہ ایک تقریب ہو رہی ہے، سمجھو کہ آپ کا ایک نکاح ولیمہ ہو رہا ہے، تو آپ کے رشتہ دار، دوست احباب جتنے بھی ہیں، صرف اتنی عدد پبلک کی جمع ہو جائے گی۔ اور اگر اسی جگہ پر آپ کے پولیٹیکل پارٹی کا ایک گیدرنگ ہو رہی تو ان کے چاہنے والے پولیٹیکل پبلک جمع ہو جاتی ہے، تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہا جائے بھائی ایک کرکٹ میچ ہے، فلان پلیئر انٹرنیشنل پلیئر آ رہے ہیں، تو آپ دیکھو ہجوم کتنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہی اسٹیج پہ، بڑے اسٹیڈیم پہ ایک بے حیائی فیمس سنگر ڈانسر اپنا شو کرنے آئی، ٹکٹاک بلیک میں بھی بکتے ہیں، تو کیا وہ حق پہ ہے؟ اس سے انداز ہو رہا نا آپ کو کہ باطل کے پیچھے ہی زیادہ لوگ بھٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ تو آپ ادھر سے یہ چیز کو سمجھ کر لے کر چلو کہ حق کی پہچان تعداد سے نہیں ہوتی ہے، حق کی پہچان کس سے ہوتی ہے ہم آخر میں بتائیں گے۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے نا وہی صحیح ہیں، اس کو معیار بنائے ہیں، اور یہ بہت غلط معیار ہے،
کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب بھی دے چکے ہیں آیت نمبر 170 سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب لوگ کو کہا جاتا اللہ تعالیٰ جو حکم نازل کیے اس کی فالو کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی ہم ان کی فالو کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیے؟ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اس کے باوجود تم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جبکہ ان کو عقل مندی اور سمجھداری اور ہدایت نصیب نہیں بھی ہوئی تو تم ان کو فالو کریں گے؟ اس کے لیے بھی ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی مثال میں آپ لے لیجئے کہ احمد نامی شخص ہے، یہ بچہ اسٹوڈنٹ ہے، اسکول اور کالج میں پڑھائی چل رہی تھی اور ان کے والد سرکاری ملازم تھے، نوکری کے، مہینے 15-20 ہزار آتے تھے، گھر چلتا، سب کچھ بچوں کے پڑھائیاں سب کچھ ہو رہا تھا۔ احمد کے والد کے ایک دوست آئے باہر سے، بولے بھائی یہ زمانے میں اتنی مہنگائی ہو گئی، 20-25 ہزار میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے پاس دبئی میں شیئر مارکیٹ چل رہا، آپ اس میں پیسے لگاؤ، آپ کی جو تنخواہ ہے ہر ہفتے ہر دن کو آپ کو اتنی تنخواہ کے رقم کے برابر آپ کو ملیں گا۔ تو ان کے احمد کے والد ارلی ریٹائرمنٹ لے لیے، قرضہ لون لے لیے، گھر کو رہن پہ رکھ دیے اور ان کا جتنا پیسہ جہاں سے آ سکتا سب بیچ بچا کر ان کے حوالے کر کے اور وہ بزنس میں لگائے۔ 1-2 مہینے اچھی بوم پہ پیسے کمائے، مگر بعد میں مارکیٹ اتنا فلاپ ہو کے گر گئی کہ پورا زیرو پہ آ گئے۔ اب ان کے ٹینشن، بیماری میں، قرضوں کو ادا کرنے میں ان کی زندگی بھی بی پی، شوگر، سب چیزوں کے انتقال بھی کر دیے۔ بیٹا گریجویشن ہو کے ان کے والد صاحب کی نوکری سرکاری پھر سے ملی اور اچھے پوزیشن پہ بچہ کما رہا ہے، اور والد صاحب کا قرضہ ادا کرتے ہوئے گھر کو رہن سے چھڑا کر 5 سال 6 سال لگ گئے اس کو۔ احمد کے پاس ایک دوست آیا بچپن کا اور بولا احمد آج کی سرکاری نوکری سے آپ کو کیا ہے، 50-60 ہزار میں کیا چلتا، ہمارے پاس شیئر مارکیٹ اچھا چل رہا ہے، ہاں پر اس میں بہت پیسے 1 منٹ میں آپ کو مل جاتے، کیا خیال ہے؟ احمد کیا کہیں گے؟ احمد کا جواب ہوگا کہ ہاں برابر کریں گے، یا احمد کہیں گے ٹھیک ہے مجھے سوچنے دو، یا احمد کا جواب یہ رہیں گا بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے شیئر بزنس کے ساتھ، ہم کو سکون سے جینے دو، میں 10 سال 20 سال بابا کے قرضے ادا کرتے ہوئے ابھی تک میرے چپل آنکھ گھس گئے اور گھر اب چھوٹا بڑی مشکل سے رہن سے، اور آپ بولتے ہیں میرے کو اسی گڑھے میں جا کر گرو، معاف کرنا، آپ اپنی جگہ خوش رہو، میں خوش ہوں اپنی جگہ پر۔ یہی جواب ہوتا ہے۔ یہاں پر احمد نے باپ دادا کا طریقہ اپنایا نہیں، کیوں؟ باپ دادا کا طریقہ نقصان میں گیا۔ باپ دادا کا طریقہ، اگر آپ میں اتنی بڑی فکر ہے کہ باپ دادا کا طریقہ ہی فالو کرنا ہے، تو آپ کے باپ دادا جتنے کاروبار کر کے نقصان کر کے اٹھائے، آپ بھی جا کے نقصان کر کے بتائیے۔ آپ بولیں گے نہیں وہ باپ دادا کو کوئی بیوقوف بنایا تھا، الو بنایا تھا، اس لیے وہ لوگ دھوکے میں پھنس گئے تھے، پریشانی میں آ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ اگر باپ دادا کا طریقہ آپ کو دنیا کا نقصان کرتا تو باپ دادا کے طریقے کو ایسی کی تیسی چھوڑو، اور اگر باپ دادا کا طریقہ آپ کو جنت سے محروم کرتا، نبی کی سنت سے دور کرتا اور اسلام سے صحیح راستے سے ہٹاتا، تو آپ بولتے باپ دادا کی تعصبیت دکھاتے۔ یہ کون سی جہالت ہے؟ ذرا تو سوچ اور غور فکر کیجئے اس پہ۔ حق کی پہچان صرف 2 چیزوں سے ہوتی ہے، اور کوئی عمل نیک صالح ہو تو پھر اس کو کیسا کوالٹی چیک کر سکتے آپ کہ یہاں درست ہے یا نہیں؟ ہر ترازو بہت آسان ہے، آپ کے پاس بھی رکھ کر اس پہ تول ناپ کیجئے۔ جو کوئی کہتے ہیں یہ نیک صالح عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، تو ترازو میں کیا کنڈیشن ہے؟ 2 ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلا کہ یہ عمل جو بھی آپ کرتے ہیں نیکی کے خاطر، یہ اللہ کے لیے خالص کیا جائے، لا الہ الا اللہ، پہلا شرط۔ دوسرا شرط محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا، نہ کہ جو اپنے دل دماغ میں سمجھ میں آیا، ہم کو یہ اچھا دکھا کر لیے، ہم ان کو اچھا دکھا وہ کر لیے۔ یہ معاملہ دین کھیل نہیں ہے اپنے دماغوں سے لگانے کے لیے، دین پہلے سے مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 سورہ مائدہ میں فرمائے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو لوگ جو دین کے نام سے کہتے ہیں یہ کرو ثواب ہوتا، یہ کرو نیکی ہوتی، بہت سے اعمال زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی نیکی نہیں گناہ ہوتا ہے، کیونکہ بدعات میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 شرط جس میں ہے وہ عمل قابل قبول ہے، جس میں یہ نہیں ہے وہ رد ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے خالص ہونا، محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اقرار کیے اور کہے یا کرے یا کسی کو کرتے ہوئے اقرار کرے،
اس سے ہٹ کے کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور بدعات خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔